اس صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بھی بہت ساری چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں پر جو ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہوئی ہے وہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ جو گورنر نے حلف لیا وہ تو پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے نامزد کیے گئے تو لیا، تو یہاں تو کوئی قانونی ابہام نہیں ہے. لیکن اگر تو وزیر اعلیٰ کے پی اس اقدام کو چیلنج کرتے ہیں عدالت میں، تو وہ کس لیگل گراؤنڈ پر چیلنج کریں گے؟ کیا ان کا کیس مضبوط ہے؟ دیکھا جی، ہمارا آئین جو ہے نا، ہمارا آئین میں انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ہر سیاسی جماعت، ہر گروپ، ہر انڈیویجول اپنی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. یہ بڑا خوبصورت آئین ہے، دنیا کا انوکھا آئین ہے. یہ ایسا انوکھا آئین دنیا کے کسی جمہوری ملک میں نہیں پایا جاتا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 65 یہ کہتا ہے کہ الیکٹڈ ممبر، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی کے ممبر ہو، الیکٹڈ، ان کا حلف جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اسمبلی میں. اسپیکر ہاؤس کا حلف دے گا. یہ ہے آرٹیکل 65. اب آگے چلیں، جو ہمارا صوبائی معاملہ تھا یہ آئین کا آرٹیکل 127 وہ وہی کاپی ہے اور 65 کی ہے. اب آپ آگے چلیں. اب ٹھیک ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ایک سیاسی بددیانتی کے تحت ان کا حلف نہیں لینے دیا. کورم پورا کرنے کی وجوہات جو ہے یہ حکومت کی جو خواہش پر ہوتا ہے، ان کی یہ باقاعدہ ذمہ داری ہے کورم پورا کریں. لیکن اتنی بڑی اہم سیاسی بات تھی، آئینی معاملہ تھا، تو اسپیکر کو یہ کورم کا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کورم کر بھی دیا تھا تو 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ اجلاس طلب کر لیتے، 4 گھنٹے کے بعد اجلاس طلب کر لیتے. لیکن اس میں ایک اور جو قانونی پوزیشن ہے جس پر سی ایم جو گنڈا پور آگے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسپیکر نے انکار نہیں کیا تھا. آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حکومت یا اسپیکر جو ہے وہ انکار کرتے کہ ہم نے حلف نہیں لینا، انکار کرتے تو تب جو ہے وہ اس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو تو وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں، کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. اب یہاں ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، وہ ٹھیک کیا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس کو گورنر کی بجائے ان کے قومی صوبائی اسمبلی کے کسی ممبر کو کہہ دیتے کہ وہ حلف اٹھا لیں، تو وہ ممبر اٹھا لیتا تو اس بھی آئینی پوزیشن مضبوط ہو جاتی. لیکن بہرحال گورنر بھی ایک آئین کا فیڈریشن کا حصہ ہے. اب یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں جائے گا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، وہ الیکٹڈ کہیں یا نان الیکٹڈ کہیں یا نومینیٹڈ کہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں ٹائم فیکٹر آ سکتا ہے کیونکہ معاملہ ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس دوران آپ کے صدر کا بھی انتخاب ہو گیا، چیئرمین سینٹ کا بھی ہو گیا، ایک صوبے کے جو ہیں وہ وہاں سے سینیٹر ہی منتخب ہو رہا ہے. تو کیا عدالت یہ بھی توجیحات دے سکتی ہے کہ بھائی ٹائم بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، ٹائم بھی بڑا ایک ایشو تھا؟ یہ جناب عدالت جو ہے وہ تو ٹھیک فیصلہ کیا عدالت نے. عدالت کا فیصلہ بالکل آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت درست ہے. لیکن معاملہ یہ آ رہا ہے کہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ 2 اپریل 2024 سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ 2 اپریل 2024 سے اپنا ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے، رکاوٹ ڈال رہی ہے. انہوں نے حلف نہیں لیا. تو اب اتنے 1.5 سال کے بعد اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا حلف اٹھائیں، ممبر بن گئے ہیں، الیکٹڈ بن گئے ہیں. آپ اس کے بعد الیکشن ہونا ہے، آج الیکشن کسی ٹائم بھی ہو جائے گا، تو اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. بے شک سیٹیں ان کو ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے چلتے، اب پی ٹی آئی اور اپوزیشن صحیح طریقے سے چلتے تو پی ٹی آئی کو 7 سیٹیں سینٹ کی ملنے کے امکانات تھے. اب انہوں نے معاہدہ کیا 6 سیٹوں پر، 1 سیٹ انہوں نے چھوڑ دی ایک بارگیننگ کے تحت، تو خفیہ بارگیننگ، پراسرار بارگیننگ یا ہارس ٹریڈنگ بارگیننگ. 1 سیٹ کیوں چھوڑی آپ کو جب آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کی سیٹیں بنتی ہیں 7 سیٹیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے یہ فارمولا طے کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ نہیں، ہارس ٹریڈنگ کا نہیں، ہارس ٹریڈنگ تو اندر سے چل رہی ہے. وہ ہارس ٹریڈنگ کے تحت یہ فارمولا آیا نا 6 اور 5 کا. اور کہاں سے آ گئی ہے؟ اندرونی خانہ ہوئی. ہمیں پتہ ہے نا کس طرح سے یہ فاٹا والے کیا کرتے تھے ہارس ٹریڈنگ. تو یہ ہارس ٹریڈنگ تو ہو چکی ہے. اب یہ انہوں نے 1 سیٹ تو دی ہے پی ٹی آئی نے، جس پر ناراض گروپ کھڑا ہو گیا جی ہماری 7 سیٹیں بنتی ہیں. 1 سیٹ انہوں نے دے دی
اپنے اپوزیشن کو. اس ایک سیٹ دینے کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی؟ ہارس ریڈنگ تھی اور کیا تھا؟ یہ ہارس ریڈنگ کے تحت ایک سیٹ دے دی. اسی طرح انہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے، نالائک کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ ادراک نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. پنجاب کی سیٹیں نے ایک ضائع کی، 2 سیٹیں لی پنجاب کی سینٹ کی، 3 بنتی تھی ان کی، انہوں نے 2 لے کر مطالعہ کر کے بیٹھ گئے. اب سیٹیں ان کی بنتی ہے 7، 6 نہیں بنتی، 7 بنتی. اب اگر کمپٹیشن ہو گیا، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اگر یہ کمپٹیشن ہو گیا، الیکشن ہو جاتا ہے آج، تو اگر پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائے، ناراض گروپ اپنا کامیاب ہو جاتا ہے اپنی سیٹیں حاصل کرنے میں، تو پھر گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ جائے گی. پھر گنڈا پور کی وزارت گئی، پھر اس کے بعد کنور دلشاد صاحب چار ناراض ارکان جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. 5واں جو ہے خرم ذیشان، ان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. اگر وہ بھی مان جاتے ہیں تو پھر تو بلا مقابلہ ہی انتخاب ہو جائے گا، لیکن 4 ہو گئے دستبردار. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. یہ سارا بیٹے بات یہ کہ ساری ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے، یہ اربوں روپے کا کھیل ہے. یہ غریبوں کو انہوں نے، اپنے غریب ورکر جو مار کھاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے. کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی. امیر مقام نے اپنے بیٹے کو دے دیا. ایک بیٹا لیڈر آف دی اپوزیشن، ایک بیٹا قومی اسمبلی کا ممبر، ایک بیٹا جناب سینٹ بن گیا. یہ ساری سیٹیں آپس میں تقسیم ہو چکی ہیں. تو غریب لوگوں کو چاہیے کہ آپ پارٹی کے کہ ایسے مار کھاتے ہیں، جیل ہو جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملنا ان لوگوں کو جو ارب پتی لوگ ہیں. اسی طرح افریدی ہے، وہ ارب پتی آدمی ہے، ہم جانتے ہیں آدمی بہت اچھا آدمی ہے، بہت ویلفیئر کا آدمی ہے، لیکن ارب پتی آدمی ہے. اس نے اپنی مرضی سے سارا کھیل کھیلا. لاہور میں میٹنگ کر لی اپنے فارم ہاؤس میں، وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا. باقی عمران خان کی پوزیشن یہ ہے، عمران خان کو سب لوگ جانتے ہیں، وہ جیل میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ اخبار اس کو صحیح طریقے سے، اس کے لوگ کو گمراہ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں. وہ کہتا کچھ ہے، باہر آ کے ایک چیز بتائیں، ہر الیکشن میں بالخصوص جب ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ، پیسہ چلنا، ارب پتی اور کروڑوں کی بات ہوتی ہے. اتنی اوور لیجسلیٹڈ ہمارا آئین ہے، اتنی لیجسلیشن ہوتی ہے، ایک پہلو دیکھا جاتا ہے. آج تک باوجود جس کے فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود ہے، آج تک اس عمل کو روکا نہیں جا سکا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ بد نیتی ہے، مفادات پرستی ہے تمام سیاسی جماعتوں. میں بتاؤں کہ اب وقت ضائع کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار نے یہ 2021 میں ججمنٹ دی تھی اپنے یہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے سینٹ کے معاملے میں. انہوں نے بڑی خصوصی ججمنٹ دی تھی. وہ ججمنٹ الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لی تھی، لیکن وقت کم تھا. 2 دن کے بعد الیکشن ہونے تھے. تو چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کہ ہم آئندہ اس کو ہم قانون سازی کریں گے. اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جاتی. تو کسی سیاسی جماعت نے وقت ضائع کیا، ابھی 1.5-2 سال ضائع کر دیے، عمران خان نے ضائع کر دیے. وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کے ججمنٹ اب بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک چپس لگا دیں بیلٹ پیپر پر، چھوٹے سا ایک ووٹ لگنی تھی، اس پر صرف چیف الیکشن کمیشن کو علم ہوگا کہ یہ ووٹ کہاں گیا، کس کے پاس گیا، اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اس پر جناب چونکہ وقت کم تھا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. عمران خان بھی ناراض ہوا تھا، اس نے چیف الیکشن کمیشن پر شدید الزامات بھی لگائے تھے. اسی وجہ لگائے تھے کہ جسٹس گلزار کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. تو یہ سارے معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے. ہماری جدریہ بہت قابل لوگ ہیں، وہ اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. تو چیف جسٹس گلزار کی ججمنٹ کو سامنے رکھے اور آئندہ کبھی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اچھا کنور دلشاد صاحب، ایک ٹیکنیکل بات ذرا سمجھائیے گا ہمیں. آج سینٹ الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں. ہمیں یہ دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 5-6 کا فارمولا طے ہوا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کے کافی ارکان ناراض ہو گئے. اچھا پی ٹی آئی متعدد کو منانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. ایک جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے خرم ذیشان صاحب، وہ منظر سے غائب ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا مقررہ وقت ہوتا ہے، کیا وہ ٹائم لائن ہوتی ہے جب تک جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے پیپرز وڈرا کر سکتے ہیں، وہ دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے جو ناراض ہیں، جو غائب ہیں، اور ابھی 11 بجے سینٹ الیکشن شروع ہونے والے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں اب کیا پروسیجر ہوگا؟ اب دیکھو جو درخواستیں واپس لینے کا وقت گزر چکا ہے، اس کا ایک باقاعدہ ٹائم شیڈول ہوتا ہے، اور آج کسی ٹائم بھی شام کے ٹائم اپنا الیکشن ہو جائے گا سینٹ کا. اب یہ اب تو ناراض اگر یہ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو الیکشن نہ ہوتا، بلا مقابلہ سب کامیاب ہو جاتے اپنی مرضی کے مطابق. اب تو باقاعدہ الیکشن ہونا ہے. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ناراض گروپ کا جو ہے ایک پینل، اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں.
اور یہ ممکن ہے یہ سیٹیں جو ہیں وہ ناراض گروپ کو مل جائیں گی، اور جو حکمران جماعتیں جن کو ٹکٹ دی ہیں وہ شاید کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن سیٹیں ان کو وہی 6 یا 7 مل جائیں گی، اس میں فرق نہیں پڑے گا، ناراض گروپ جائے حکمران جماعت۔ لیکن اس کا نقصان جو ہے اگر ناراض گروپ کامیاب ہو گیا تو پھر گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی، اور اب بھی ایک قسم کے ان کی کامیابی ناراض گروپ کی گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پہلا حصہ ہے۔ تو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ اپوزیشن کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ کنور دلشاد صاحب ایک چیز اور بتا دیں، اگر تو یہ چیلنج ہو جاتا ہے جو اسپیکر کا حلف برداری ہوئی ہے عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے، کیا آج کے الیکشن پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آج کے الیکشن پر اس کا اثر، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہماری پشاور ہائی کورٹ میں اس کو زیادہ ایکشن نہیں لیں گے، ممکن ہے کہ چیمبر میں اس کو مسترد کر دیں، آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ یہ 2 اپریل 2024 سے یہ پینڈنگ مسئلہ چلا رہا ہے، اب یہ عدالتی جنگ ختم ہو جائے گی، اور یہ مسئلہ جو ہے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا ہائی کورٹ کی طرف سے، کیونکہ وقت گزر گیا، حلف ہو گیا اور سب معاملے طے ہو گئے۔ اب اس کو چیلنج کرنا، یہ کرنا مشکل ترین مرحلہ ہے، صرف محض ایک کیموفلاجنگ ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے ہائی کورٹ چلے گئے یا جو بھی ہوا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور یہ تمام تر سچویشن تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ حلف برداری چیلنج ہونے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، دوسری جانب متعدد جو ناراض گروپ کے ممبران تھے وہ ان کو راضی کر لیا گیا ہے، لیکن ایک ممبر جو ہے وہ بھی ناراض ہے، منظر سے غائب ہے، اور الیکشنز جو ہیں وہ سینٹ الیکشنز۔ اب ساری صورتحال پر ہم تجزیہ جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن۔ خاور، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا خاور، ایک تو یہ کہ ارکان سے حلف لے لیا گیا، اب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسمبلی میں کیوں حلف نہیں لیا گیا، کورم کی نشاندہی کی گئی، کورم پورا کرنا کس کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے فارمولا طے کر لیا 6-5 کا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر کیسے حلف لے سکتے ہیں، اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ تو یہ ساری کیا معاملات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جو سارے معاملات ہیں وہ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت کے پی کے اندر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف آپس میں بٹی پڑی ہے، تقسیم ہے، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ مختلف جو ان کے امیدواران ہیں سینٹ کے، اس میں سے ابھی خبریں میں دیکھ رہا ہوں اخبارات کے اندر کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے اٹھا لی ہیں جو کاغذات نامزدگی، تاکہ بلا مقابلہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا پروسیس جس کے ذریعے آپ نے یہ ایگریمنٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ تضادات سے ایک بری ہوئی کہانی ہے، مطلب یقین کرے واقعی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سارے پروسیس کو چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ ریزرو سیٹوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر ابھی کچھ ججز نے سائن نہیں کیے، تو اس کو ابھی تک آپ کو فورسفلی کسی فورم کے اوپر چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدزن ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات آپ نے دیکھی کہ اگر پارٹی متحد ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس 93-94 لوگ موجود ہیں۔ اگر وہ متحد ہیں تو آپ کو ایک الیکشن میں جانا چاہیے، الیکشن میں جا کے ایک کمپیٹ کریں، اور جتنی بھی آپ کی سیٹیں بنتی ہیں اس حساب سے تو آپ کی سیٹیں بنتی ہیں 7 بنتی ہیں، تو آپ پھر 6 سیٹوں کے اوپر کیوں متفق ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ معاہدے میں؟ تو علی مین گنڈا پور صاحب کافی زیادہ جو ہے ان کے لیے سوالات کٹھے ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ روک رہے ہیں خاور۔ دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ روکنے کا مقصد کم از کم ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ سارا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر پارٹی کے لوگوں کے اوپر آپ کو اعتبار ہے تو پھر ہارس ٹریڈنگ تو پھر اپوزیشن کو اس کا زیادہ جو ہے خطرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ زیادہ تر تو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
یہ ایک اور نارملی ہے. اس کے اوپر علی مین گڈاپور صاحب کیا بات کرتے ہیں, وہ کیا سارا. اور خاور یہ جو آرٹیکل 65 کے تحت آپ جا رہے ہیں پٹیشن دائر کرنے عدالت میں, یہ کتنی مضبوط لگتی ہے آپ کو؟ جی ظاہر ہے یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے ہی اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی وہ کہ اس کے اوپر مختلف سوالات لوگ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئین کا حصہ ہے تو اس کے مطابق اگر جو ہے کسی وجہ سے اسپیکر کسی ہاؤس کا کسی کے اسمبلی کا وہ اوتھ ٹیکنگ کے حوالے سے کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر یہ کام جو متعلقہ اسمبلی ہے اس کے فار ایگزامپل جیسے کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذمہ آتا ہے. تو انہوں نے کل دیکھا, انہوں نے آرڈر کر دیا گورنر کو کہ آپ جا کے اس کا حلف اٹھائیں. دوبارہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہی جائے گا تو پشاور ہائی کورٹ نے ہی یہ سارا حلف جو کروایا ہے, ساری ایکسرسائز کو سپروائز کیا ہے, تو کیا وہ اپنے ہی کام کو جو ہے اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ مجھے کم از کم میری سمجھ سے تو یہ چیز بالاتر ہے. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی صدف یہی ہے کہ الیکٹورل پروسیس ساری دنیا کے اندر جو ہے بنیاد ہے کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کا. پاکستان کے اندر الیکشن سے لے کے عام الیکشن سے لے کے سینٹ کے الیکشن تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ سادہ سا معاملہ ہے. لوگوں کی اکثریتی رائے جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے ووٹ گنے جانے چاہیے. اسمبلی کے اندر جس پارٹی کے ایم پی ایز کسی جو ہے ممبر کو امیدوار جو ہے سینٹ کا اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے ووٹ اسی انداز سے گنے چاہیے, اور ایک لوگوں کو آپشن ملنا چاہیے اپنا فری ول سے اس کو ایکسرسائز کرے اپنے رائٹ ٹو ووٹ کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. تو ظاہر ہے اس سے پھر جو جمہوریت کی جو صحت کے اوپر انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ پھر جائز سوال ہی اٹھتا ہے کہ کام سی ایکسرسائز کو بھی ہم اتنا زیادہ کمپلیکیٹ بنا دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خاور. اور ظاہر ہے آج تھرو آؤٹ دا ڈے ساری صورتحال پر بات چیت ہوتی